السلام علیکم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے 12ویں کلاس کا مجسمہ، جو کہ ایک افسانہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سبق کے مصنف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سبق کے جو مصنف ہیں وہ ہیں غلام عباس، اور ان کی جو پیدائش ہے 17 نومبر 1909 میں ہوئی امرتسر میں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے دیال سنگھ ہائی اسکول میں حاصل کی، اور ان کی زبان اردو ہی تھی، اور پیشہ ورانہ وہ افسانہ نگار، ناول نگار، ادیب اطفال، شاعر، مصنف تھے۔ اور ان کی جو تصانیف ہیں وہ ہیں آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس، الحمرا کے افسانے، جزیرہ سخن وراں وغیرہ۔ اور 1967 میں انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، اور ان کی جو وفات ہے وہ 2 نومبر 1982 کو کراچی میں ہوئی۔ تو اب ہم چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف کہ بادشاہ اپنی حسین جواں ملکہ کو دیوانہ وار چاہتا تھا۔ ملکہ دل ہی دل میں اس کی الفت پر ناز کرتی، مگر فطرتاً وہ عورت کے اس غیور و خودسر طبقے میں سے تھی جو دنیا میں کسی کا احسان مند ہو کر رہنا، کسی کو اپنی کمزوری سے باخبر کرنا اور اپنے تئیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا عورت کے وقار کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ وہ انسان تھی، اور انسانوں کی طرح اس کے سینے میں بھی درد و محبت کا طوفان بارہا اٹھتا، مگر اس کا جذبہ خودداری اسے دبا لینے میں کامیاب ہو جاتا۔ جب وہ بادشاہ کو آتے دیکھتی تو اس کی نظریں وفور ادب سے جھک جاتیں، کان فرمانے شاہی کے منتظر ہو جاتے، وہ تسلیم و اطاعت کا ایک زندہ پیکر بن جاتی تھیں۔ بادشاہ اسی چیز سے اکتا چکا تھا۔ جب وہ سلطنت کے کاروبار سے فارغ ہو کر تھکا ہارا محل میں آتا تو چاہتا کہ کوئی ایسا رفیق و دمساز ہو جو محبت کے میٹھے بول بول کر میرے دل کو تسکین دے، جو بجائے مجھ کو مخاطب کرنے کے میرے دل سے ہم کلام ہو۔ اس کے برعکس ملکہ کے پرتکلف رسمی اور محبت سے عاری الفاظ اس کے دل میں نشتر بن کر چپ جاتے تھے۔ ایک مدت گزر گئی، مگر ملکہ کے برتاؤ میں ذرا فرق نہ آیا۔ اس کی نگاہوں میں بادشاہ کا احترام جو پہلے تھا ویسا ہی اب بھی تھا۔ وہ اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتی تھیں، مگر وہ کلمہ محبت جسے سننے کے لیے بادشاہ کے کان بےتاب رہتے تھے اس کے منہ سے کبھی نہ نکلتا۔ اتفاق سے اس عرصہ میں بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی جو اپنی ماں کی سرد مہری کا نعم البدل بن جاتی۔ ایک دن جب بادشاہ دربار جانے لگا تو ملکہ اس کے پاس آئی اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہنے لگی، عالیجا آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہو سکتا ہے دوسری عورت سے آپ کی اولاد ہو جائے جو آپ کے بعد تخت و تاج کی وارث بنے اور آپ کا نام قائم رکھے۔ میں آپ کو سچے دل سے اس بات کی اجازت دیتی ہوں۔ یقین جانیے سعود کے آنے سے میرے دل کا امن اور چین بحال رہے گا۔ بادشاہ نے کسی قدر خوشمگی نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھا۔ اف، یہ عورت احساسات سے کس درجہ خالی ہے، گوشت پوش کی نہیں پتھر کی بنی ہے، اور اس کے اندر پتھر کا ہی دل ہے۔ بادشاہ نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ بادشاہ بے حد افسردہ اور ملول رہنے لگا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی سے ملتا، اپنے ہی خیالوں میں کھویا رہتا۔ لیکن اس کے جو درباری تھے وہ اس کا دل لگانے کے لیے شمشیر زنی، نبرد آزمائی کے اکھاڑے منعقد کراتے، دور دور کے باکمال سے باکمال مغنی بلائے جاتے، سبک روح سے سبک روح رقاصہ لڑکیاں اس کے دربار میں پیش کی جاتیں تاکہ اس کا دل بہلا رہے۔ ایک روز ایک بوڑھا سنگ تراش ایک مرمری مجسمہ لیے ہوئے بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔ یہ ایک حسین عورت کی شبیہ تھی، صنعت کا نادر ترین نمونہ۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی وارفتہ مزاج ساحر نے پتھر کے ایک بے جان ٹکڑے میں عشق کا گرم سانس پھونک کر اسے حیات دوام بخش دی ہے۔ یہ مجسمہ 1.5-2 فٹ سے زیادہ نہ تھا، مگر سنگ تراش نے اس میں ایسی زندگی بھر دی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے قد و قامت کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔ یہی معلوم ہوتا تھا کہ بادلوں کی رنگین دنیا کا ایک پیکر حسن و شباب ہے
جسے یہی معلوم ہوتا کہ سحر افسوں سے اسے ساکت کر دیا گیا ہے، جس کے ساکت اعضاء میں مچلنے کی آرزوئیں بےتاب ہیں، جس کے نم آلود ہونٹوں میں ہم کلامی کی تمنا آنکھیں کھول رہی ہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے وہ اسی مجسمے پر اپنی نگاہیں جو ہے وہ ٹکائے رکھتا تھا، اور اس نے اس مجسمے کو اپنی خوابگاہ میں سجا دیا تھا۔ ملکہ کو اس حسین مجسمے کا علم تھا، وہ جانتی تھی کہ بادشاہ اسے تحسین کی کیسی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس نے کئی بار بادشاہ کو محویت کے عالم میں اس مجسمے کی طرف تکتے بھی دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ میرے ساتھ بادشاہ کے برتاؤ میں فرق آ گیا ہے اور وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا ہے۔ وہ یہ سب کچھ جانتی تھی مگر معترض نہ ہوتی تھی۔ ایک دن صبح کو بادشاہ بستر سے اٹھا تو بہت بے چین تھا۔ رات کو اسے اپنی کم نصیبی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے صبح کر دی تھی۔ ملکہ سے اسے جتنی شکایتیں اور رنجشیں تھیں وہ سب تازہ ہو گئی تھیں۔ بادشاہ بہت دیر تک اس مجسمے کے سامنے کھڑا تکتا رہتا تھا۔ ملکہ کئی بار خوابگاہ میں آتی مگر بادشاہ کو اس کی محویت کے عالم میں دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ گئی۔ دوپہر ہونے آئی مگر بادشاہ اس مجسمے کے پاس سے نہ ہٹا۔ اچانک کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ چونک اٹھا، پلٹ کر دیکھا تو ملکہ تھی۔ وہ بولی، آج کیا بات ہے؟ آپ ایسے افسردہ نظر آتے ہیں، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں صبح میری طبیعت کچھ اچھی نہ تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھر مجسمے کو دیکھنے میں محو ہو گیا۔ ملکہ آگے بڑھ کر مجسمے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے بادشاہ کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ بولی، بس بہت دیکھ چکے، چلیے ناشتہ کریں۔ آج صبح میری طبیعت بھی گری تھی، اس لیے میں نے بھی اب تک ناشتہ نہیں کیا۔ ملکہ کی زبان سے یہ فقرہ سن کر بادشاہ چونک اٹھا۔ اس کے بعد وہ ملکہ کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ گو چند لقموں سے زیادہ نہ کھا سکا مگر آج اسے ایک ایسی لذت کا احساس ہوا جس سے وہ آشنا نہ تھا۔ اب ملکہ کے رویے میں بھی فرق آنے لگا تھا۔ صبح کو جب وہ بادشاہ کو جگانے آتی تو دیکھ کر کہ وہ پہلے ہی سے بیدار ہے اور حسب معمول مجسمے سے کھیلنے میں مشغول ہے، پہلے کی طرح الٹے پاؤں نہ لوٹ جاتی بلکہ اب وہ بادشاہ کو کبھی سیر کی غرض سے اور کبھی ناشتے کے لیے غرض کسی نہ کسی بہانے خوابگاہ سے باہر لے جاتی تھی۔ بادشاہ ملکہ کے اس تغیر سے بے خبر نہ تھا اور اس سے ایک خاص حس اٹھاتا تھا۔ ایک دن تو محل میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ صبح جب بادشاہ بستر سے اٹھا اور حسب معمول اس حسینہ کے مجسمے کے قریب آیا تو دیکھا کہ اس کے دائیں گال پر سیاہی کا بڑا سا بدنما دھبا لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، پیشانی پر بل پڑ گئے، غیظ و غضب کے عالم میں مٹھیاں بند ہو گئیں۔ چاہتا تھا کہ دنیا اور اس کی ہر چیز کو تہو بالا کر دے، لیکن اچانک ہونٹوں پر ایک خفیف سا تبسم نمودار ہو گیا اور اس کے بعد بادشاہ نے محل کے تمام لونڈی غلاموں کو بلایا اور غیظ و غضب کے دیوتا کی طرح گرجہ برسا۔ 2 غلاموں پر شبہ ظاہر کیا اور ان کے کوڑے لگوائے، پھر پانی برش اور سمندر جھاگ منگوایا اور خود ہی اس مجسمے کے گال پر سے سیاہی کا دھبا دور کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے۔ ایک دن اس سے بھی بڑھ کر ناگوار واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ صبح کو اٹھا، مجسمے کے پاس آیا تو دیکھا ان کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں۔ مجسمے کی آنکھیں بادشاہ کو بہت محبوب تھیں، وہ انہیں جل پریوں کی زمردیں آنکھوں سے تشبیہ دیا کرتا تھا، مگر یہ دیکھ کر بادشاہ بجائے غضبناک ہونے کے کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ محل کے سب لونڈی غلام طلب کیے گئے اور ان کی پیٹھ پر کوڑے لگوائے گئے۔ اس دن بادشاہ کو ایسی خوشی ہوئی کہ شاید کسی بڑے غنیم پر فتح پانے سے بھی نہ ہوتی۔ مجسمہ کے عیبدار ہو جانے پر بھی بادشاہ کی نظروں میں اس کی وقت ویسی رہی جیسی پہلے تھی اور وہ ہر روز اسی فریفتگی سے اس سے کھیلا کرتا،
اس کے بعد ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ مجسمے کے دونوں کان کٹے ہوئے ہیں، جسے وہ صدف سیمی کہا کرتا تھا۔ پھر ایک دن دیکھا کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، پھر ایک دن دیکھا کہ اس کے سینے پر کافی ساری ضربیں لگی ہوئی ہیں، تو پھر ایک دن دیکھتا ہے کہ اس کے ہزاروں ٹکڑے زمین پر اس طرح پھیلے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پھر دوسرے لمحے ملکہ اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ہم الفاظ کے کچھ معنی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد چلیں گے مشق کی طرف۔ پہلا الفاظ ہے خود سر یعنی نافرمانی، دوسرا ہے سرد مہری بے مروتی، لطف و زیست زندگی کا مزہ، خوشمگیں غصے سے، تخیل خیالات، سبک رو یعنی نازک، ثنا کاریگر، حز مزہ یا لطف، غنیم ڈاکو یا لٹیرا، تشنگی یعنی پیاس۔ یہ تھے مشکل الفاظ جو سبق میں ہیں، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ اس میں جو سوالات دیے گئے ہیں، سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں، اور اس کے بعد ہے واحد جمع اور الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا۔ یہ سبق آپ بغور پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آپ یہ مشق حل کریں گے۔ والسلام۔